آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم، یہ عرس تاج الشریعہ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، اور اگر وہ چیز غافل ہوئی تو غفلت کے نتیجہ میں پھر وہ چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو ایک بزرگ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ ابھی خیال کیا ہی تھا کہ پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ بزرگ پانی کے برتن کو اٹھاتے ہیں تو اس برتن سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دی، تو انہوں نے اس برتن کو رکھ دیا اور سوچنے لگے کہ اس برتن کو پیشاب خانہ میں کس طرح لے جاؤں جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ بزرگ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی پیشاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ الغرض وہ بزرگ جس طرف بڑھتے ہر چیز سے اللہ اللہ کی صدا سنتے، وہ بزرگ بہت حیران و پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں۔ تو رحمت الہی نے ان کو پکارا کہ اے میرے نیک بندے، تو نے کچھ سمجھا کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اس لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائیں۔ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبکار ہوئے۔ حضرات، اس نورانی واقعے سے پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے کوئی غافل ہے تو انسان ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک میڈک کو دیکھا جو خشوع کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میڈک سے پوچھا، تم کب سے اس عالم میں ہو؟ تو وہ بولا، اے اللہ کے نبی، میں مسلسل 70 سال سے اسی عالم میں اسی طرح ذکر خدا میں مشغول ہوں اور اس عرصہ میں کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اے ایمان والو، غافل انسان سے وہ میڈک بہت اچھا ہے جو اپنے خالق و مالک کو صبح و شام یاد کرتا ہے۔ شاعر بڑے پیارے انداز میں لکھتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حضرات، جو شے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کرتی ہے وہ شے مٹا دی جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ درخت اس وقت کاٹے جاتے ہیں جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جانور اور پرندے اس وقت صیاد کے ہاتھوں شکار ہوتے ہیں جب وہ ذکر خدا سے غافل ہوتے ہیں۔ نصیحت آمیز حکایت ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے ایک پرندہ تحفے میں بھیجا۔ حضرت نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ کچھ عرصہ جب گزرا تو اس پرندہ نے بڑی منت و سماجت کے ساتھ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے جنید، تم تو اپنے دوستوں سے بڑی آزادی سے ملتے ہو اور ان سے ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے محروم کر رکھا ہے اور مجھے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس پرندہ پر رحم آ گیا
اور اس کو چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ پرندہ کہنے لگا، اے جنید، پرندہ جانور جب تک ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جب اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو وہ پرندہ جانور شکار ہو جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ اے حضرت جنید بغدادی، میں ایک ہی دن ذکر خدا سے غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی۔ پھر پرندہ جانور نے کہا، ہائے افسوس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو شب و روز ذکر خدا سے غافل رہتے ہیں۔ اے حضرت جنید، میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی یاد خدا سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہا اور اڑ گیا۔ حضرات، آج کا مسلمان تو اس قدر ذکر خدا سے غافل ہو چکا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور مسلمان باتوں میں مشغول ہے۔ اذان ہو رہی ہے اور مسلمان کے گھروں میں ٹی وی چل رہی ہے، گانے کی آواز باہر تک آ رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مگر مسلمان ذکر خدا سے غافل مسجد کے باہر بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنے اللہ اور رسول سے تعلق توڑ چکا ہے اور ذکر خدا سے غافل ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم اہل بلا کو دیکھا کرو تو خدا سے عافیت طلب کرو۔ تو بارگاہ کرم میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بلا کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بلا وہ لوگ ہیں جو ذکر خدا سے غافل ہیں۔ حضرات، ذکر خدا سے غفلت بہت بڑی بلا اور مصیبت ہے۔ اب جو لوگ نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ اور ذکر الہی سے غافل ہیں، گویا وہ بہت بڑی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس کا بہترین علاج اور تعویذ یہی ہے کہ غفلت سے توبہ کر کے ذکر خدا، نماز روزہ میں مشغول ہو جائیں، خود بخود علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور آپ کے ہمراہ دسترخوان پر کھانا بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو وہ پرندہ زمین پر گرا اور اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ بعد وصال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس پرندہ پر میں نے رحم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی رحم فرمایا۔ حضرات، صحیح حدیث شریف میں ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، یعنی جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بن گئے تھے تو پرندہ جانور بھی آپ کا بن گیا تھا۔ اب یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی چیز کو اپنا بنانا ہو تو خود اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ تو وہ چیز خود بخود اپنی بن جائے گی۔ حضرات، ذکر الہی سے کبھی اپنے آپ کو غافل مت ہونے دینا، کیونکہ ذکر الہی میں ہی کامیابی ہے۔ دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ شاعر بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ یقیناً کتنی بھی دولت انسان کما لے، کتنا بھی بڑا گھر انسان بنا لے، اگر وہ ذکر خدا سے غافل ہے تو اس کے دل کو سکون نہیں حاصل ہوگا۔
اگر دل کو سکون حاصل کرنا ہے تو اسے ذکر خدا کو کرنا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔